اوکے اب سرچ اسٹریٹجیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی اسٹریٹجیز ہے جس کے اندر ہم سرچ کر سکتے ہیں. سو ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. دا فرسٹ ون از انفارم سرچ الگوریتھم اینڈ دا سیکنڈ ون از ان انفارم سرچ الگوریتھم. سو یہاں ہم نے ان انفارم سرچ الگوریتھم کو ڈسکس کرنا ہے رائٹ. پھر میں آپ کو بتاؤں گا انفارم سرچ الگوریتھم کے بارے میں. سو ان انفارم سرچ الگوریتھم کی پھر آگے چار قسمیں ہیں. بریڈ فورس سرچ ہے, یونیفارم کاسٹ سرچ ہے, ڈیپتھ فورس سرچ ہے, ڈیپتھ لمیٹڈ سرچ ہے, اور آئٹریٹو ڈیپ لرننگ سرچ ہے, ڈیپننگ سرچ ہے. نارملی اس کورس کے اندر ہم ان تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اوکے یہ اس کورس کا حصہ نہیں ہوگا بہرحال, لیکن مطلب آپ if you want you can explore these two as well, but I will not discuss at least. اوکے سو جو مین ڈفرینس ہے بٹوین ان انفارم سرچ اور انفارم سرچ الگوریتھم کے بیچ میں وہ یہ ہے کہ ان کیس آف ان انفارم سرچ الگوریتھم آپ کے پاس صرف پرابلم ہوتا ہے. اوکے یو ہیو جسٹ پرابلم دیٹس اٹ, اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ لیٹ سے آپ جہاز میں ہو رائٹ, اور جہاز کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا انفارچونیٹلی, and the pilot doesn't know that how to figure out this. So اب اس کو یہ پتہ تو چل گیا کہ اس کے انجن جو ہے نا وہ اسٹاپ ہو گیا, but he doesn't know that what's the reason. So that's uninformed search algorithm. یا نارملی ہمارے ہاں اسپیسیفکلی ہمارے ایشین کنٹریز میں جو ڈاکٹر ہمارے ساتھ کرتے ہیں, آپ جاتے ہو کسی پرابلم کے بارے میں کہ مطلب لیٹ سے یو ہیو پین ان دا اسٹمک. اوکے آپ نے ڈاکٹر کو بتایا مجھے پین ہے اسٹمک میں, اور وہ آپ کو پتہ نہیں کبھی کیا دوائی دے رہا ہے کبھی کیا دوائی دے رہا ہے. سو اب آپ کے پاس صرف پرابلم ہے اینڈ دیٹس دا پین, اور ڈاکٹر کیا کر رہا ہے وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا, نہ کوئی ٹیسٹ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, بس آپ کو دوائی پہ دوائی دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی تکا لگ جائے گا, کوئی نہ کوئی کام کر جائے گا. سو دیٹس اے کائنڈ آف ان انفارم سرچ الگوریتھم. سو اٹس اے بلائنڈ سرچ الگوریتھم. آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, آپ the thing which is in your hand is the problem and that's it. آپ کے پاس صرف پرابلم ہی ہوتا ہے. You don't know about the stats behind the private problem کی definition کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. The only thing available is the problem and the goal test. اب informed search algorithm جو ہے نا وہ that's different. One non-goal search is more for promising than another non-goal state. Okay چلیے اس کا ڈسکشن پھر میں جب اس کی آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا انفارم سرچ الگوریتھم کے بارے میں. اوکے سو جو سرچ الگوریتھمز ہے اس میں سے جو فرسٹ اور سب سے سمپل سرچ الگوریتھم ہے دیٹس بریڈ فورس سرچ الگوریتھم. اوکے سو جنہوں نے ڈیٹا اسٹرکچر پڑھا ہوا ہے ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے, کس طرح یہ اس کا الگوریتھم کام کر رہا ہوتا ہے. اوکے سو دا گول از لیٹس سے دیٹ وی وانٹ ٹو ریچ اوور ہیئر. ٹھیک ہے ہم نے کرنا کیا ہے, یہاں پہنچنا ہے. سو اٹ ہیز اے ویری سمپل اسٹریٹجی ویئر دا روٹ نوڈ از ایکسپینڈیڈ فرسٹ. سو یہ آپ کا فرسٹ روٹ نوڈ ہے جہاں پہ جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کر رہے ہو. سو اف دیر از اے سولوشن ان دا روٹ نوڈ گڈ, ادروائز. سو یہ الگوریتھم کیا کرتا ہے, اس روٹ میں اس پوائنٹ پہ سرچ کرتا ہے کہ دس از اے گول اور ناٹ. سو آف کورس گول آپ کا یہ نہیں ہے. اوکے سو موو اہیڈ. سو پھر لیول 1 میں آتا ہے. پھر لیول 1 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اے اور بی آپشنز ہیں, تو اے اور بی میں سرچ کرتا ہے کہ اے اور بی میں جو گول ہے کہ نہیں ہے, تو آف کورس اس میں بھی نہیں ہے گول. سو دین موو اہیڈ. پھر اس لیول میں آتا ہے لیول 2 میں, سی میں سرچ کرتا ہے, ڈی میں کرتا ہے, جی میں کرتا ہے, ایچ میں کرتا ہے. اگر یہاں بھی نہیں ہے سو موو اہیڈ. اوکے پھر یہاں آتا ہے لیول 3 میں. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الگوریتھم ہے یہ الگوریتھم ایک سمپل اسٹڈی ہے اس کی, اور وہ ہے لیول بیس سرچ. لیول 0, لیول 1, لیول 2, لیول 3 اینڈ سو آن. اوکے سو ہر ایک لیول میں جو گول ہے اس کو سرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح آگے بڑھتا ہے. اب آپ پرفارمنس کیسے میجر کریں گے کسی الگوریتھم کی, ٹھیک ہے, کہ جو بریڈ فورس سرچ الگوریتھم ہے کہ اٹس اے گڈ ون اور ناٹ. اوکے اب اس کی پرفارمنس کو میجر کیسے کرنا ہے اس کو ذرا اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں. سو اس میں دو چیزیں ہیں along with the other things. The first one is space.
اینڈ دا سیکنڈ ون از ٹائم کمپلیکسٹی. اب چلے اس کیس میں تو آپ کے پاس 1 2 3 4 سو 4 لیول ہے تو آپ کے پاس نمبر آف نوڈس کم ہے. سو مے بی آپ کہہ سکتے ہو کہ فیزیبل ہے سم ہاؤ دا آپشن. لیکن اب لیٹ سے آپ کے پاس یہ ایک نوڈ ہے اور اس نوڈ میں آگے آپ کے پاس لیٹ سے 1000 ٹریز ہے, 1000 فردر نوڈز ہے, پھر ایک نوڈ میں مزید 1000 نوڈ ہے, تو بڑا کمپلیکس قسم کا سینیریو ہوگا. اوکے, سو یس دس از این ایشو ود دا بریڈ فورسر سرچ الگورتھم کہ یہ اسپیس کو اور ٹائم کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا. سو سرچنگ فار یونیفارم ٹری ویئر ایوری ٹری ہیز بی. اب لیٹ سے ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اسپیس اور ٹائم کمپلیکسٹی کو. سو یہ ایکویشن ہے b plus b square plus b cube plus b4 up to b to the power d. اوکے, اب یہ بنا کیسا ہے تو اس فگر کو دیکھیں. اب لیٹ سے آپ کے پاس اس فگر میں کتنے نمبر آف نوڈز ہیں 2 to the power 0 means 1. اب یہ دو دو کے حساب سے بڑھ رہا ہے. اس کیس میں کتنے ہیں 2 to the power 2 ہے, ٹھیک ہے, 2 to the power 1 سوری. سو آف کورس 2 بن جائیں گے. اس کیس میں پھر آپ کے پاس 2 to the power 2 ہے جو 4 بن جائیں گے. پھر اس میں آپ کے پاس 2 to the power 3 ہے جو 8 بن جائیں گے. تو اس طرح یہ نوڈ جو ہے نا ایکسپینڈ ہو رہا ہے. سو یہ دیٹس دا ریزن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی بی اسکوئر بی 3 بی کیوب. تو اس طرح اس حساب سے یہ نوڈ جہاں پہ یہ نوڈ کو شو کر رہا ہے. اب اس کیس میں یہ ہم 2 اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دو دو کے حساب سے ایکسپینشن ہو رہی ہے, اسی لیے وجہ سے ہم دو دو لے رہے ہیں. سو فرسٹ لیول میں آپ کے پاس روٹ میں آف کورس 1 ہے, سیکنڈ میں آپ کے پاس بی اسکوئر 2 ہی ہوگے, پھر آپ کے پاس 8 ہوں گے, پھر 16 ہوں گے اینڈ سو آن. سو کمپلیکسٹی آپ نے اگر اسپیس کی اس کی معلوم کرنی ہے سو یو کین یوز دس فارمولا, ٹھیک ہے, جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واٹ از اسپیس کمپلیکسٹی آف دا بی پی ایس الگورتھم. اوکے, ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چلے جب آپ کے پاس سمپل سا سینیریو ہوتا ہے, مثال کے طور پر یہ ہے. سو اب اس کیس میں تو سولوشن ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس نمبر آف نوڈس کم ہے. لیٹس اسیوم اس کی کمپلیکسٹی کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ لیٹس سے یو ہیو مے بی اے ٹری لائک دس ون. یہاں آپ کے پاس ایک ہے اور آگے پھر آپ کے پاس 10 ہے, فرام 1 to 10, اور پھر یہ 10 کے حساب سے بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس یہ جو آپ کا فرسٹ وہ آ رہا ہے یا لیول 1 آپ اس کو کہیں یا لیول, ہاں لیٹ سے دس از لیول 0, دس از لیول 1. سو اب لیول 1 میں آپ کے پاس یہ 10 بن گئے. اب لیول 2 میں کتنے بنیں گے؟ اب ہر ایک 10 کے مزید پھر 10 ہوں گے. اوکے, فرام 1 to 10. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر یہاں 10 ہے تو یہاں کتنے ہوں گے؟ مے بی 100 ہوں گے کیونکہ 10 to the power 2 ہو جائیں گے. اوکے, 10 to the power 0 جو 1 ہے, 10 to the power 1, 10 to the power 2 اینڈ سو آن. سو لیول 2 میں آپ کے پاس کتنے ہوں گے؟ یہاں پہ 110 نوڈز ہوں گے, رائٹ. سو اب اس کیس میں لیٹ سے یہ ڈیپتھ لیول 2 ہے, پھر 4 ہے, 6 ہے اینڈ سو آن. سو آپ کا جو سسٹم ہے, اف دا نمبر آف فیکٹرز جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو بن رہا ہے وہ b ایکول ٹو 10 ہے اور آپ 1 ملین نوڈز پر سیکنڈ جو ہے نا وہ پروسیس کر رہے ہو. سو اس حساب سے اب آپ جب اس لیول میں پہنچ کے 16 تک پہنچ جائیں گے نا تو آپ کے پاس سولوشن 16th لیول میں ملنے میں آپ کو 350 ایئرز لگیں گے اس حساب سے. سو جسٹ امیجن کہ کتنا ٹائم آپ کا لگے گا مطلب ریسرچ میں, اور آپ کو جو اسپیس چاہیے ہوگا دیٹ از 10 ایگزابائٹس ہے وچ از پریکٹیکلی ناٹ پاسبل. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو بی پی ایس الگورتھم ہے اس پہ ٹائم اور کمپلیکسٹی کا مسئلہ ہے. اوکے, ہاں اٹس این آپٹیمل سولوشن. آپٹیمل میتھڈ مطلب یہ ہے آپ کو سولوشن ملے گا, لیکن سولوشن کب ملے گا؟ 350 سال بعد ملے گا, وچ از آئی تھنک یوز لیس, رائٹ. سو یہ ایک ایشو ہے اس الگورتھم کے اندر. کہ اب ہم نے کسی الگورتھم کی کمپلیٹنس کو کیسے میجر کرنا ہے. کمپلیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرفارمنس کو کیسے میجر کرنا ہے. کہ سو لیٹ می میک دس آن. اچھا, تو ڈفرینٹ الگورتھمز ہم نے ان انفارم سرچ میں پڑھنا ہے. اس میں پہلا جو ہم نے بی پی ایس پڑھا ہے, سو بی پی ایس کی بریڈ فورس سرچ الگورتھم کی پرفارمنس کو ہم کیسے میجر کریں گے کہ یہ الگورتھم ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. سو یہ 4 چیزیں ہیں. اس میں سے جو فرسٹ پوائنٹ ہے دیٹ از دا کمپلیٹنس.
کمپلیٹس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پڑھا اس میں کہ لیٹ سے وہ جو میپ تھا رومینیا سٹی کا، رائٹ، اب آپ نے ایرٹ سے بچرسٹ جانا ہے. سو اب دا کویسچن از کہ یہ جو بی وی ایس الگورتھم ہے یہ آپ کو بچرسٹ تک پہنچا دے گا کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹنس اس کی ہے کہ نہیں ہے. اب پچھلے سلائڈ میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے پاس جو 10⁻16 نوڈس تک جب وہ پہنچ رہا تھا نا، تو اس کیس میں سلوشن آپ کو میرے خیال میں کوئی 350 سال بعد مل رہا تھا، 350 ایئرس بعد. اوکے، سو ٹھیک ہے آپ کا ٹائم تو لگ رہا ہے لیکن آپ کو سلوشن تو مل رہا ہے نا. سو دا کویسچن از کہ یہ جو الگورتھم ہے یہ آپ کو ایرٹ سے بچرس تک پہنچا دیتا ہے کہ نہیں ہے. سو آئی ہیو نو کنسرن ود دا ٹائم فار دا ٹائمنگ. اوکے، سو یہ کمپلیٹنس ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے، سلوشن آپ کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. دا سیکنڈ پوائنٹ از آپٹیملٹی. آپٹیملٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بیسٹ سلوشن دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اب لیٹ سے آپ کے پاس ایک یہ راستہ ہے، ایک آپ کے پاس یہ راستہ ہے. اب یہاں جو آپ کا ٹائم لگنا ہے وہ لیٹ سے 60 منٹس ہے، یہاں آپ کو 50 منٹس لگ رہا ہے، یہاں آپ کو 70 منٹس لگ رہا ہے. سو وچ ون از دا آپٹیمل آپشن ان دس کیس؟ آف کورس دس ون، رائٹ. سو کیا یہ آپٹیملٹی اس الگورتھم کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اوکے. دا تھرڈ پوائنٹ از اسپیس. اسپیس کا مطلب اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایگزامپل میں آپ کا پتہ نہیں کوئی کتنا ایگزابائٹ اسپیس لے رہا تھا. اب وہ اسپیس فزیکلی پاسبل ہے ہی نہیں، پریکٹیکلی ہے ہی نہیں، مطلب آپ کے پاس اتنا ہارڈ ڈسک اتنا اسٹوریج ہے ہی نہیں. سو دیٹس این ادر ایشو کو جو آپ کو کنسیڈر کرنا ہے کہ اسپیس اس کا آپ کو جو مل رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اینڈ دا تھرڈ فورتھ ون از دا ٹائم. اوکے، اب میں نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ مطلب 350 ایئرس جا کے اگر مجھے سولوشن مل رہا ہے سو وہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی نا. سو اب اس الگورتھم کی جب آپ نے ہم پرفارمنس کو میجر کرنا ہوگا تو کمپلیٹنس کو دیکھنا ہوگا، آپٹیملٹی کو دیکھنا ہوگا، اسپیس کو دیکھنا ہوگا، ٹائم کو دیکھنا ہوگا. سو اب دا سمری از یس دس از اے کمپلیٹ الگورتھم. آپ کو سولوشن ملے گا چاہے 350 سال بعد کیوں نہیں مل رہا ہے لیکن سولوشن ملے گا. سو یس کمپلیٹنس اس کے اندر ہے، آپٹیملٹی اس کے اندر ہے. یس اٹس این آپٹیمل. آپ کو جو کم والا راستہ ہے وہ دے گا. اسپیس کا ایشو ہے اس الگورتھم کا. ٹائم کا، یس ٹائم کا مسئلہ بھی اس الگورتھم کا ہے، رائٹ. اوکے، سو یہ سمرائزیشن ہے، ورڈ میں بھی ہے، مطلب ورڈنگ میں اس میں لکھا ہوا ٹائم کمپلیکسٹی جب آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے. سو یو کین یوز دس فارمولا جہاں یہ آپ کے پاس نمبر آف اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ کتنے نوڈس اس میں ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں 10 تھا تو 10 ٹو دا پاور 2 ہوگا، 10 ٹو دا پاور 3 ہوگا، لیٹ سے اگر 2 ہے تو 2 ٹو دا پاور 2 ہوگا، اینڈ سو آن. اسپیس کمپلیکسٹی ول ٹوٹلی ڈیپینڈز آن دس تھنگ کہ کتنا اسپیس لے رہے ہیں. کمپلیٹنس اس الگورتھم کے اندر ہے، آپٹیملٹی اس الگورتھم کے اندر ہے. سو یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ موجود ہے. اسپیس کا مسئلہ ہے اور ٹائم کمپلیکسٹی کا مسئلہ بھی اس الگورتھم کے اندر ہے. اوکے، اب یہ جو بی پی ایس الگورتھم ہے یا بریڈ فورتھ سرچ الگورتھم ہے، اس کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کرتے ہیں. سو پہلا جو اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے سولوشن. اوکے، سو سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ اف دیر از اینی سولوشن ایگزسٹ یہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. لیٹ سے یا آپ ایرٹ سے بچرس جانا چاہتے ہو. اوکے، سو اگر یہاں کوئی پاتھ ایگزسٹ کر رہا ہے سو یہ الگورتھم آپ کو بچرس تک لے کے جائے گا، چاہے اس میں آپ کو 350 ایئرس کیوں نہ لگے. بٹ اف دیر از اینی سولوشن دیٹ بی پی ایس ول پرووائڈ دا سولوشن. اوکے. Okay, if there is more than one solution for a given problem, then BPS will provide a minimal solution. اور ہم نے ڈسکس کیا تھا نا پچھلے سلائڈز میں کہ جو بی پی ایس الگورتھم ہے اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپٹیمل ہے. اوکے، سو اگر آپ کے پاس کوئی مطلب لیٹ سے یہ ایک راستہ ہے، یہ دوسرا راستہ ہے، تو یہ آپ کو اس راستے سے لے کے جائے گا جو چھوٹا والا ہے. اوکے، سو دیٹس another advantage of the BPS algorithm. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ میں نے یہاں لکھ دیا نا 350 ایئرس. سو ایک مسئلہ تو اس کا یہ ہے کہ ٹائم کا مسئلہ ہے اس کا، رائٹ. اور 350 ایئرس کے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے آف کورس یو نیڈ سم میموری. سو the two problems of this algorithm is the time and the memory. It required lots of memory. ٹھیک ہے، اینڈ ٹائم اس کا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے نوڈ کا آپ کا سولوشن کہیں دور ہے تو آپ کو
بڑا ٹائم لگے گا اس کو پہنچنے میں. یہ اس کا ایک اور نگیٹو پوائنٹ ہے اس الگورتھم کا. اوکے ناؤ دوسرا جو آپ کے پاس الگورتھم ہے دیٹ از یونیفارم کاسٹ سرچ الگورتھم. سو دس از ڈن بائی اسٹورنگ دا فرنٹیئر از اے پرائرٹی کیو. اب یہاں پرائرٹی کے کیس میں وہ جو کیو ہے وہ پرائرٹی کے بیس پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, پرائرٹی آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ لیٹ سے آپ ہاسپٹل جاتے ہو. سو اب ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو پرائرٹی بیسس پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. اوکے, سو دیٹس پرائرٹی کیو. سو یہ اسی طرح چلتا ہے. یونیفارم کام سرچ ایکسپینڈ دا نوڈ ود لویسٹ کاسٹ, اور وہ پرائرٹی یہاں پہ کیا ہے, لویسٹ پاتھ کاسٹ ہے. جہاں پہ کم کاسٹ آئے گا وہاں سے یونیفارم کاسٹ سرچ الگورتھم ایکسپینڈ ہوگا. اچھا, یونیفارم کاسٹ سرچ ڈز ناٹ کیئر اباؤٹ دا نمبر آف اسٹیپس, اونلی اباؤٹ دا ٹوٹل کاسٹ. اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. آپ نے ایرت سے بچر لانا ہے, رائٹ. تو یہ اس کو دیکھے گا کہ کون سے, لیٹ سے دا کاسٹ آف دس پاتھ از مے بی 70 اینڈ وین یو وانٹ ٹو ریچ ٹو دس پوائنٹ مے بی اب یہاں پہ آپ کے 5 یا 6 پوائنٹس آ رہے ہیں. اب آپ اگر اس کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو ایون دو یہاں پہ آپ کے جسٹ 2 نوڈز آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ کاسٹ 80 ہے. سو یہ جو الگورتھم ہوگا یہ اس کو کنسیڈر کرے گا. اس کا ان پوائنٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, رائٹ. یہ ایگزامپل ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, ورکنگ کو دیکھ لیں. لیٹ سے یہ آپ کا اسٹارٹنگ نوڈ ہے اے, کاسٹ آف کورس یہاں پہ 0 ہے. اب یہاں جب آپ بی کو جاتے ہو اور ڈی کو جاتے ہو, سو کاسٹ کتنا ہے, 3 ہے اور 3 ہے. تو یہ الگورتھم یہاں بھی آئے گا اور یہاں بھی آئے گا کیونکہ کاسٹ سیم ہے. اب 3 سے آپشنز دیکھ لیں. سو 3 سے جو آپشن ہے, سی میں جو کاسٹ ہے وہ 5 ہے, اور ایف میں جو ہے وہ 12 ہے, اور ای میں جو ہے اب یہاں سے, اچھا پہلے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. سو فی الحال جو اس کے پاس آپشنز ہیں وہ یہ 5 کا ہے اور 12 کا ہے. سو آف کورس اس کا کاسٹ کم ہے, سو دس ول کم اوور ہیئر, رائٹ. اب سی میں اس کے پاس آپشن کیا ہے, یہ ہے اے ہے, رائٹ. سو اس کا کاسٹ کتنا ہے, 7. سو یہ کیا کرے گا, یہ وہ جو پچھلا والا سیناریو تھا مطلب اس سے بھی کمپیئر کرے گا. اب یہ آپ کو اگر یاد ہے یہ الگورتھم یہاں تک آیا تھا لیکن یہاں سے نیچے نہیں آیا تھا. سو یہ بیک جا کے اس جگہ کو بھی سرچ کرے گا, 7 کو بھی سرچ کرے گا. اب یہاں تو ٹھیک ہے, یہاں تو پہنچ گیا. اب یہاں بھی 7 ہے اور یہاں بھی 7 ہے, تو یہ کیا کرے گا, اس کا کمپیریزن پھر اس سے کرے گا. سو آپ اگر یہاں سے یہاں آتے ہو, سو ہاؤ مچ از دا کاسٹ, 11. whereas in this case if you come through this path, so cost آپ کے پاس 10 اور 10 آ رہا ہے. so of course یہ کم ہے تو یہ 2 آپشنز یہاں پہ ہوں گے. but let's assume اگر یہاں پہ اس کا کاسٹ 9 تھا تو پھر یہ کیا کرتا ہے, یہ اس آپشن کو اور اس آپشن کو بھول کے اس آپشن میں چلا جاتا. اوکے, سو دیٹس اے سمپل اسٹریٹجی. یہ الگورتھم جو ہے نا یہ جسٹ کاسٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاسٹ کہاں پہ کم ہے. Okay, now we have a third algorithm which is called a depth first search algorithm. ٹھیک ہے, سو ڈیپتھ فار سرچ الگورتھم کیا کرتا ہے کہ لیٹس سے یو وانٹ ٹو ریچ فرام اے ٹو مے بی اینی گول. اوکے, آپ کے گول کا پتہ نہیں ہے. لیٹس اسٹڈی these sentences. So depth for search on a binary tree, the unexplored region is shown in the light gray. اچھا ٹھیک ہے, اچھا اب لیٹس سے آپ یہاں پہ ہو. سو یہ الگورتھم کیا کرے گا, یہ پہلے ڈیپتھ میں جا کے ایک اس کو سرچ کرے گا. اب یہ یہاں سے یہاں آیا, یہاں سے یہ, تو یہ لیٹ سے یہ آپشن اس کے پاس, ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ڈیپتھ میں لے جا کے مطلب یہاں تک آئے گا اور سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. سو اگر یہاں سولوشن مل گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز یہ کیا کرے گا, یہ واپس جا کے پھر وہ جو دوسرا وہ تھا یہاں آ کے پھر جے اور کے تک آ رہا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہو نا, اے سے بی تک آیا, بی سے پہلے اس ڈیپتھ کو اسٹڈی کیا, یہاں سولوشن نہیں ملا تو اس نے کیا کیا, پھر اس ڈیپتھ کو اسٹڈی کیا, یہاں بھی لیٹ سے سولوشن نہیں ملا تو واپس جا کے اس راستے کو دیکھا. اوکے, ایز یو کین سی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگورتھم ڈیپتھ میں جاتا ہے اور سولوشن کو یا گول کو سرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو آلویز ایکسپینڈ دا ڈیپسٹ نوڈ کی طرف جاتا ہے ان دا کرنٹ فرنٹیئر آف دا سرچ ٹری.
the search proceed immediately to the best level of the search. اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیپتھ میں جاتا ہے اس کے سولوشن کو ڈھونڈنے کے چکر میں. As though those nodes are expanded, they are dropped from the frontier DFS using LeapQ. اب اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے میموری کے لحاظ سے ایز کمپیئر ٹو بی پی ایس الگوریتم یا یونیفارم کاسٹ سرچ الگوریتم؟ وہ یہ ہے کہ لیٹ سے یہ جو ایجنٹ ہے اس نے یہاں سے شروع کر کے اس راستے کو ایکسپلور کر لیا، یہ آئی اور جے تک آیا لیکن اس کو سولوشن نہیں ملا. سو یہ ایک اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو میموری والی انفارمیشن ہے یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. سو یہ جو سرچ ٹری ہے یہ اس میں نہیں آتا. اوکے، سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اسپیس کی ایک بچت ہو گئی کہ چلے یہاں سرچ نہیں ملا، سو ڈیلیٹ دس ہسٹری فرام دا میموری، رائٹ. اب یہ یہاں بھی آیا، یہاں بھی اس نے سرچ کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی سولوشن نہیں ملا، تو اس کو بھی ختم کرو. اوکے، اب یہ تھرڈ میں آیا، تھرڈ میں بھی سولوشن ملا تو اس کو بھی ختم کرو. سو یہ اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ وہ جو پریویس سرچ ہوتا ہے وہ میموری کے اوپر وہ بوجھ نہیں بنتا، اور سم ہاؤ یو کین سے دیٹ کمپیوٹیشنل کاسٹ کچھ نہ کچھ حد تک اس میں کم ہو جاتا ہے. So do you think there is any advantage of the depth for search algorithm over the breadth for search algorithm؟ کوئی ایڈوانٹیج آپ کو نظر آیا ڈیپتھ میں اور بریڈتھ فار سرچ میں؟ آف کورس میموری کا. بریڈتھ فار سرچ الگوریتم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ پوری کی پوری ہسٹری کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی اسپیس اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک ایشو بنا دیتی ہے. ویئر از ان کیس آف ڈیپتھ فار سرچ آپ نے پچھلے سلائڈ میں دیکھ لیا کہ وہ میموری سے ریموو ہو جاتا ہے جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے. یہ اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے ڈیپتھ فار سرچ کا. اوکے، always expand the deepest node in the current frontier of the search tree. In the case of tree search, DFS needs to store a single path from the root to the node. اب DFS کیا کر رہا ہے؟ اس نے اسی راستے میں جانا ہے. سو DFS ویری کلیئر ہے کہ میں نے جسٹ اسی انفارمیشن کو سرچ کرنی ہے. فی الحال جو میرا ڈیسٹینیشن ہے، جو میرا سرچ ہے، وہ صرف یہ روٹ ہے. اس کا اس روٹ سے اس روٹ سے اس روٹ سے کوئی کنسرن نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے. جسٹ وانٹ ٹو look for a solution in this area. Okay, so یہ اس کا ایک positive point ہے. Once a node has been expanded, it can be removed from the memory. Okay, جیسا ہی یہاں پہ expand ہو جاتا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ solution نہیں ہے، so اس کو remove کر دیتا ہے. So this has led to the adoption of the DPS is the primary workhorse of many areas of AI. اور اسی وجہ سے اس computational cost کی وجہ سے یہ کافی یوز ہوتا ہے اس کے اندر، AI کے اندر، رائٹ.